بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج ہم اسلامیت لازمی کا لیکچر نمبر 13 13واں لیکچر شروع کریں گے۔ اس کا لیکچر کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے آسمانی کتابیں ہیں۔ لیکچر کا عنوان آسمانی کتابیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں یہ چوتھا عقیدہ ہے۔ توحید، رسالت اور ملائکہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، تو آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے آسمانی کتابیں۔ سو پلیز اوپن یور بکس اینڈ کم ٹو دی پیج نمبر 13۔ پیج نمبر 13 پر بیٹا آ جائیے آپ۔ ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 13 آپ کا ہے، یہ پیج 13 پر یہ عنوان دیا ہوگا، پیج کے بالکل مڈ میں لکھا ہوگا آسمانی کتابیں۔ پہلے ہم ٹیکسٹ بک سے ذرا ریڈ کریں گے۔ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹیکسٹ بک میں جو میٹیریل ہے وہ لانگ کویسچن کے لیے انسفیشینٹ ہے۔ یہ لانگ کویسچن کے لیے ناکافی رہے گا۔ یہ جو عنوان دیے ہوئے ہیں ٹاپک کے مٹیریل جو، اس پہ ہم ان ٹاپکس کو کریں گے شارٹ کے لیے، آبجیکٹو کے لیے، اور پھر لانگ کویسچن کے لیے میں آپ کو نوٹس تیار کروا رہا ہوں ساتھ۔ تو رجسٹر بھی اپنا اوپن رکھیے، پہلے ٹیکسٹ بک اوپن کیجئے، اس میں ہم پہلے نشان لگا لیتے ہیں، اس کو ریڈ کر لیتے ہیں آسمانی کتابوں کو۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ یہاں بیٹا انڈرلائن کریں گے، رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں کس طرح کی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں؟ ربانی تعلیمات۔ ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی تعلیمات جو نازل ہوتی ہیں ان کی جمع شدہ جو تعلیمات ہیں ان کو ربانی تعلیمات کہا جاتا ہے، تو یہ اس کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ اس کا آسان ترجمہ آپ دیکھیں گے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوا، مطلب قرآن، اور اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے جو نازل ہوا، یعنی آپ سے پہلے جو رسولوں پر جو پیغام نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم ہے وہ کیا ہے، اور پھر ان آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مفہوم ہے۔ تو آپ ذرا اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ مختصراً میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، وہ سب جو تعلیمات لائے ہیں وہ برحق ہیں۔ اس بات پر ایمان لانا کہ جو انبیاء اللہ کی طرف سے دنیا میں تشریف لائے وہ برحق تھے، ان کی تعلیمات بھی سچی تھیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے ضروری تھا، اس پر ایمان ہوگا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے، ان کی شریعت برحق تھی، ان کی تعلیمات بھی برحق تھیں، سچی تھیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کرنا انہی کے زمانے کے لوگوں کے لیے ضروری تھا، اس بات پر ایمان رکھا ہے۔ تو آسمانی کتابیں جو ہیں یہ بہت سی ہیں، جن میں 4 مشہور ہیں۔ اب 4 کے نام کیا ہیں؟ یہ آپ کا اہم شارٹ کویسچن ہے۔ نمبر 1 توریت ہے، اسے تورات بھی کہا جاتا ہے، توریت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ شارٹ کے حوالے سے کویسچن کیا جائے گا آپ سے کہ مشہور آسمانی کتابیں، 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں، اور یہ کتابیں کن پیغمبروں پر، کن رسولوں پر نازل ہوئی ان کے نام لکھیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا توریت
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. نمبر 2 زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ان کے علاوہ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے صحیفے بھی تھے. ان تمام صحیفہ بولتے ہیں بیٹا جیسے بعض انبیاء علیہ السلام پر شریعت کی باقاعدہ مطلب بڑی بڑی کتابیں نازل نہیں ہوئیں، مطلب اس وقت کی ضرورت کے تحت ان پر جو تعلیمات نازل ہوئیں ان کو اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک دو پیجز بن جاتے ہیں، ایک دو صفحے بن جاتے ہیں. تو ان نوٹس کو، ان تھوڑے سے پیجز کو اسے صحیفہ کہا جاتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام ایسے بھی ہیں جن پر مطلب یہ ہے کہ مختصر تعلیمات نازل ہوئیں، ان پر نازل ہونے والی ان تعلیمات کو ہم صحیفہ کہتے ہیں. ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں. ابھی آپ نوٹ کر لیں، آپ کا شارٹ کویسچن ہے یہ بیٹا کہ تمام آسمانی کتابوں میں مشترک تعلیمات کیا تھیں، کامن تعلیم کیا تھی، کون سی باتیں ایسی تھیں کہ جو تمام آسمانی کتابوں میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں. تو اس کا جواب ہوگا ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں. آپ کا شارٹ کویسچن ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں مشترک تعلیمات کیا تھیں. یہ شارٹ کویسچن ہے بیٹا، تمام آسمانی کتابوں میں مشترک تعلیمات کیا تھیں. اس کا جواب ہے ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں. آگے آپ ساتھ اس کے لکھیں گے کہ وہ دین کی بنیادی باتیں کون سی مشترک تھیں. تو آپ لکھیں گے نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی توحید. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی توحید. نمبر 2 اس کی صفات کاملہ پر ایمان، اس کی صفات کاملہ پر ایمان. نمبر 3 اللہ کی عبادت. نمبر 3 کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. نمبر 4 رسالت پر ایمان. نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان. اور نمبر 6 اعمال کی جزا اور سزا پر یقین. نمبر 6 کیا ہے؟ اعمال کی جزا و سزا پر یقین. یہ دوبارہ سنیں بیٹا شارٹ کویسچن تھا یہ کہ تمام آسمانی کتابوں میں مشترک تعلیمات کیا تھیں. تو جواب کیا ہے؟ ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں جو یہ تھیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی توحید. نمبر 2 اللہ کی صفات کاملہ پر ایمان. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی عبادت. نمبر 4 رسالت پر ایمان. نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان. اور نمبر 6 اعمال کی جزا اور سزا پر یقین. اب پیج نمبر 14 پہ آ جائیں، ٹیکسٹ بک کا پیج 14. اس کی چاند لائن یہاں پر بھی دی ہوئی ہیں پیج 14 کے سٹارٹ میں. جی یہ دیکھیے، ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے شریعت کے تفصیلی قوانین ان کتابوں میں جدا جدا تھے. بعد میں آنے والی کتابوں نے یہ دیکھیں، بعد میں آنے والی کتابوں نے پہلی کتابوں کے تفصیلی قوانین کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا. اس طرح قرآن جو کہ سب کتابوں کے بعد نازل ہوا، پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، اور اب صرف قرآن کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا لازم ہے. اب آپ سے سوال کیا جائے کہ پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مفہوم ہے. یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے بیٹا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایمان والوں کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو نبی پاک پر کتاب نازل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا سمجھا جائے؟ کس طرح ایمان رکھنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا اب مطلب یہ ہے، پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا اب مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں، ہیں نہیں تھیں، وہ بھی سچی کتابیں تھیں، اور ان کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا، مگر اب صرف قرآنی ہدایات ہی پر عمل کیا جائے گا. تو یہ بیٹا آپ کی ٹیکسٹ بک میں مختصر سے ٹاپک دیا ہوا ہے، شارٹ ٹاپک دیا ہوا ہے آپ کا آسمانی کتابوں کے حوالے سے. تو ان ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اس کے نوٹس آپ کو جیسے حضرت بنوا رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ اسے نوٹ کر رہے ہوں گے. تو شارٹ کویسچن جو اس کے میں بن رہے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ آسمانی کتاب اور ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے، میں نے بتایا آپ کو.
دوسرا اس میں کویشچن بنے گا کہ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، مشہور آسمانی کتابیں کن نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوئیں، یہ کویشچن ہو گیا، اور تمام آسمانی کتابوں میں مشترک تعلیمات کیا ہیں، تو یہ آپ کو آپ کے شارٹ کویشچن اہم بنتے ہیں۔ اب بیٹا آپ آ جائیں ذرا اس کی لانگ کویشچن کی طرف۔ تو آپ کا جو لانگ کویشچن اس کا ہے، یہ آپ اس کے پہلے جو ہیڈنگ ہیں وہ آپ نوٹ کریں۔ لانگ کویشچن کی جو ہیڈنگز آپ کی ہیں، آسمانی کتابیں، یہ آپ کا ٹاپک کیا ہے؟ آسمانی کتابیں۔ اب اس کا جو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے ہیڈنگ، آسمانی کتابوں کا مفہوم۔ پہلی ہیڈنگ کیا ہے؟ آسمانی کتابوں کا مفہوم۔ تو آپ لوگ ذرا اس کو نوٹ کریں گے، آسمانی کتابوں کا مفہوم کیا ہے؟ آسمانی کتابوں کا مفہوم، آسمانی کتابوں سے مراد وہ تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ آسمانی کتابوں سے مراد وہ تعلیمات کا مجموعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسولوں پر نازل کی گئیں۔ آسمانی کتابوں سے مراد وہ تعلیمات کا مجموعہ ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے رسولوں پر نازل کی گئیں، اس لیے انہیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ کتابیں، ان کی تعلیمات اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں، اس لیے ان کو ربانی تعلیمات کا مجموعہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان آسمانی کتابوں کو الہامی کتابیں بھی کہا جاتا ہے۔ آسمانی کتابوں کو الہامی کتابیں بھی کہا جاتا ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان، نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آسمانی کتابوں پر ایمان اسلام کے بنیادی عقائد کا حصہ ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں اس کا حصہ ہے۔ رسالت کے باب میں ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح رسولوں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح رسولوں کو نہ ماننا یا ان کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح آسمانی کتابوں کا انکار بھی کفر ہے۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، ابھی ہم نے ٹیکسٹ بک میں پڑھا تھا، آیات اس میں آپ کوڈ کریں گے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ابھی آپ نے ٹیکسٹ بک میں آیت پڑھی تھی، یہ سورہ بقرہ کی آیت تھی یہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کی گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں۔ تو یہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانے کا یہ مفہوم ہے۔ اچھا، اب ایمان لانے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ تیسری ہیڈنگ ہماری، ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے؟ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں۔ یہ بیٹا ذہن میں بات رکھیے گا، وہ بھی سچی کتابیں تھیں اور ان کے بیان کردہ قوانین پر عمل کرنا ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے ضروری تھا۔ قوانین پر عمل کرنا انہی کے زمانے کے لوگوں کے لیے ضروری تھا، مگر اب صرف قرآنی قوانین و ہدایات و احکامات پر ہی عمل کیا جائے گا، مگر اب صرف قرآنی قوانین و ہدایات و احکامات پر ہی عمل کیا جائے گا۔ قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ جو قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں فرمایا، اس لیے ان میں پائی جانے والی جو تعلیمات ہیں وہ غیر محفوظ ہیں۔ ان کے اندر جو تعلیمات پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر محفوظ ہیں، اور ان میں بہت سی تبدیلیاں کر لی گئی ہیں، اس لیے ان تبدیل شدہ قوانین اور حقیقی تعلیمات کو الگ کرنا ناممکن ہے، اور صرف قوانین ہی کے تعلیمات پر جو عمل ہوگا تو ان کے صرف قرآن مجید ہی ہے جس کے قوانین پر ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ قرآن مجید کے قوانین پر صرف عمل ہوگا، باقی تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی جو تعلیمات ہیں کیونکہ وہ تبدیل ہو چکی ہیں اب، اس لیے ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایمان لانے کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ سچی کتابیں تھیں
اور ان جن رسولوں پر نازل ہوئے وہ بھی برحق تھے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے ضروری تھا، لیکن اب صرف کس پر عمل کیا جائے گا؟ قرآن کی ہدایات پر، قرآن کے قوانین پر عمل کیا جائے گا۔ اب ان 3 ہیڈنگ سے بعد ہم دیکھیں گے جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں وہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ یہ ہماری ہیڈنگ ہے، مشہور آسمانی کتابیں، مشہور آسمانی کتابیں۔ تو مشہور آسمانی کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں، یہ آپ کی معروضی بھی ہے، آپ نے ٹیکسٹ بک میں بیٹا ابھی میں نے پڑھایا تھا آپ کو۔ مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں، جن میں پہلی کتاب جو ہے وہ ہے تورات۔ اسے توریت بھی کہہ سکتے ہیں، اسے تورات بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو تورات جو ہے یہ اس کا جو مختصر تعارف ہے وہ آپ ذرا بیٹا نوٹ کریں۔ تورات کو ہم لوگ بائبل دی اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں۔ تورات جب نازل ہوئی اس وقت اس کی کیا کیفیت تھی؟ اس وقت تورات جس حالت میں ہے، اس تبدیل شدہ تورات کو جو نام دیا گیا ہے وہ بائبل دی اولڈ ٹیسٹمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ نام اس کا تورات ہے، لیکن بعد کے لوگوں نے تبدیلیں کر ڈالیں، تبدیل شدہ تورات کے بعد اس کا نام رکھا گیا بائبل دی اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تو اب تورات کا مختصر تعارف جو ہے وہ آپ ذرا بیٹا نوٹ کریں۔ تورات ہے کیا؟ یہ تورات کا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی، عین بے رے الف نون چھوٹی ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قانون کے ہوتے ہیں۔ تورات عبرانی کا لفظ ہے جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قانون کے ہوتے ہیں، اس لیے اسے دی بک آف لا بھی کہا جاتا ہے، دی بک آف لا بھی کہا جاتا ہے، یعنی قانون کی کتاب۔ مشہور آسمانی کتابوں میں سب سے پہلے یہ کتاب نازل ہوئی، یہ بھی بیٹا ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلی نازل ہونے جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ تورات ہے۔ مشہور آسمانی کتابوں میں سب سے پہلے یہ نازل ہوئی۔ یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ کس قوم کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے اس کتاب میں بنی اسرائیل سے متعلق احکامات تھے۔ اس کا جو موضوع تھا وہ فقہ تھا، فے کاف 2 نقطوں والا ہے، فقہ۔ اس کا موضوع کیا تھا؟ فقہ تھا۔ اس وقت تورات، اب اس وقت دیکھا جائے گا تو اس وقت جو تورات ہے وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے اس کتاب میں اپنی طرف سے اتنی تبدیلیاں کر ڈالیں کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنا یہ صرف مشکل نہیں بلکہ ناممکن، بالکل امپاسبل ہو گیا، ناممکن ہو گیا یہ۔ اب اگر کوئی چاہے بھی صحیح کہ جو تبدیل شدہ تورات ہے اس میں صحیح باتوں کو الگ کریں اور غلط کو الگ کریں، تو ایسا کرنا یہ صرف مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، اتنی تبدیلیاں ہو گئیں۔ اس تبدیل شدہ جو کتاب ہے اس کو یہودیوں نے نام دیا بائبل دی اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، اور اس کے جو حصے بنائے، اس کے 5 حصے بنائے۔ کتنے حصے؟ 5 حصے۔ دیکھیں موجودہ تورات کے جو حصے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ پہلا حصہ اس کا پیدائش، کیا نام ہے اس کا؟ پیدائش، یعنی جس کو آپ اس کتاب بائبل دی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے چیپٹر کہہ سکتے ہیں، تو پیدائش۔ دوسرا حصہ اس کا خروج، تیسرا گنتی، چوتھا الاحبار، اور 5واں استثناء۔ یہ 5 حصے ہیں اس تورات کے۔ دوسری کتاب ہے زبور۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ یہ کتاب بھی عبرانی زبان ہی میں نازل ہوئی، اور عبرانی زبان میں زبور کے معنی نغمہ یا گیت کے ہوتے ہیں، نغمہ یا گیت کے ہوتے ہیں۔ عربی میں جو اس کے معنی ہیں وہ موٹے حروف سے لکھی گئی کتاب کے ہوتے ہیں۔ اگر عربی لفظ دیکھیں زبور کا تو موٹے حروف سے لکھی گئی کتاب اس زبور کے معنی ہے۔ یہ کتاب جو ہے نازل ہونے کے اعتبار سے دوسری کتاب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی، اور داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر اس کتاب کا بھی بعد کے لوگوں نے وہی حال کیا جو توریت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس طرح یہ کتاب
اپنی اصل شکل میں موجود نہیں، اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔ اس کا بہت سا حصہ بائبل دی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ضم کر دیا گیا ہے، اسی میں ڈال دیا گیا ہے۔ تیسری کتاب جو ہے وہ ہے انجیل۔ جب نازل ہوئی نام انجیل تھا، بعد کے لوگوں نے اس کا نام رکھا بائبل دی نیو ٹیسٹامنٹ۔ کیا نام رکھا؟ بائبل دی نیو ٹیسٹامنٹ۔ انجیل بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ انجیل کے معنی ہوتے ہیں خوشخبری دینا۔ انجیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خوشخبری دینا۔ یہ کتاب عبرانی زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی۔ یہ کتاب بھی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ اس تبدیل شدہ کتاب کو عیسائیوں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور ان 4 حصوں میں تقسیم شدہ کو کہتے ہیں اناجیل اربع۔ کیا کہتے ہیں؟ اناجیل اربع کہتے ہیں۔ تو اناجیل اربع 4 کو کہتے ہیں۔ اناجیل انجیل کی جمع ہے۔ تو آپ یہ نوٹ کریں، یہ 4 انجیلیں جو ہیں ان کے نام کیا ہے؟ نمبر 1 متی، نمبر 2 لوکا، نمبر 3 مرکس، اور نمبر 4 یوحنا۔ تبدیل شدہ جو انجیل ہے اس کا نام بتایا میں نے آپ کو، کیونکہ بائبل دی نیو ٹیسٹمنٹ اس کا نام رکھا گیا ہے، یعنی عہد نامہ جدید۔ اناجیل اربع میں عیسائیوں کے 2 فرقے ہیں۔ ان میں سے جو ایک فرقہ ہے اس کا نام ہے کیتھولک۔ یہ دیکھیں لکھا ہوگا، یہ عیسائیوں کے فرقے، پہلے کا نام ہے کیتھولک۔ کیا نام ہے؟ کیتھولک۔ اور دوسرے کا نام ہے پروٹیسٹنٹ۔ یہ 2 فرقے ہیں جو عیسائیوں کے مشہور فرقے ہیں، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ۔ اب ان کے نظریات سنیں کیا ہیں، جو کیتھولک ہے اور پروٹیسٹنٹ ہیں۔ تو ان دونوں فرقوں یعنی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کا آپس میں انجیل کے حوالے سے اتفاق نہیں ہے۔ کیتھولک فرقہ کی بائبل 72 یعنی 72، کیتھولک فرقے کی جو انجیل ہے، بائبل ہے، وہ 72، اور پروٹیسٹنٹ فرقہ کی بائبل 26 یعنی 26 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اناجیل اربع جو ہیں، اس کے جو مصنفین ہیں جنہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، ان کے بارے میں مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی نہیں تھا۔ تو یہ مختصر تعارف تھا آپ کے پاس انجیل کا۔ چوتھی آسمانی کتاب جو ہے وہ ہے قرآن مجید۔ چوتھی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے، محفوظ ہے، اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت، اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اس کے 30 حصے ہیں۔ قرآن کے کتنے حصے ہیں؟ 30 حصے ہیں، اور ہر حصے کو پارہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں۔ یہ صورتیں 2 ادوار یعنی مکی اور مدنی، یعنی مکی اور مدنی اس کے ادوار ہو گئے، تو یہ 2 ادوار میں یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ مکی دور میں نازل ہونے والی جو صورتیں ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 86 ہے، اور جو صورتیں مدنی دور میں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 28 ہے۔ یہ کتاب صرف کتابی شکل میں محفوظ نہیں ہے، بلکہ لاکھوں مومنین کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حفاظ قرآن موجود ہیں جس نے ان کی حفاظت اللہ نے کی ہے، اللہ نے ان کے دل میں قرآن کو ڈال دیا ہے۔ تو یہ بیٹا مختصر تعارف تھا ہمارا آسمانی کتابوں کے حوالے سے۔ اس میں ایک لاسٹ ہیڈنگ آپ نے لگانی ہے، 5ویں، تمام آسمانی کتابوں میں مشترک تعلیمات کیا تھیں؟ مشترک تعلیمات یہ آپ کے لانگ کویسچن کا حصہ ہے، تو آپ نے اس میں وہی 6 مشترک تعلیمات آپ نے لکھ دینی ہیں۔ تو جو میں نے پہلے بتائی آپ کو کہ تمام آسمانی کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں یا دین کی بنیادی تعلیمات مشترک تھیں۔ وہ کیا تھیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی توحید، نمبر 2 رسالت، اللہ کی صفات کاملہ، نمبر 2 اللہ کی صفات کاملہ، نمبر 3 اللہ کی عبادت، نمبر 4 رسالت پر ایمان، نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان، اور نمبر 6 اعمال کی جزا اور سزا پر
یقین. تو آپ بیٹا اس کو تیار کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.